کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کہ یہی طفلی جوانی کے بتائے ماہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں ادھر سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے، کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جل کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جل کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری افطاری میں خصوصی خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت سے آتے ہیں۔ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ ہو گیا ہے، نعت رسول مقبول آپ سن رہے تھے، اور اسی طرح سے ہمارے سیگمنٹس جو آپ دیکھتے ہیں، سٹار ڈیبیٹر، سٹار نعت خواں، سٹار کوئزر، وہ بھی ساتھ ساتھ ہم جاری رکھیں گے، اور عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ وہ بھی ہوگا۔ علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے، اور آج ہم خاص طور پر بات کریں گے، جس طرح ہم نے یہ شروع سے ہی یہ کوشش کی کہ ہم، چونکہ آغاز ہے رمضان المبارک کا، آج دوسری افطاری ہے، کہ ہم یہ بات کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا کیسے ہے، کیا کیا چیزیں ہیں کہ ابھی سے ہم اس کی مشق کر لیں۔ تو آج ہم خاص طور پر بھی بات کریں گے کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہے۔ یہ تو ہم نے بات کی، علماء سے جانا کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن وہ کس طرح سے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جائے، لیکن گناہوں سے بھی رکنا ہے، تو اس بارے میں خاص طور پر بات کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہ اب
جس طرح دوسری افطار میں ہم ہیں اور روزے میں ہم نے کیا کیا کام ہمیں زیادہ کرنے چاہیے, کس طرف زیادہ توجہ دینی اور چاہیے, کیسی پریکٹس ہم نے کرنی ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک مہینے کا مسلمان, میں کل یا پرسوں بھی بات کری تھی کہ ایک مہینے کا مسلمان کے مہینے کے لیے لوگ تمام نیک ہو جاتے ہیں, پھر ایک مہینے کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے عید کے بعد دوبارہ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوشش ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے کہ ہم ایک مہینے میں جو چیز پریکٹس کریں ہم اس کو اتنی عادت بنا لیں, اتنے دل سے پریکٹس کریں کہ اگلے 11 مہینے خود ہماری عادت بن جائے. جب وہ عادت بن جائے گی تو ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی. اچھا سحری میں بھی ہمارے ساتھ تھے علامہ امین شہیدی صاحب, آج افطار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی ابو محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ہمیں جوائن کریں مولانا مفتی سید ابرار بخاری صاحب, جوائنٹ سیکرٹری ہیں امت واحدہ پاکستان, وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے, سوال و جواب کا ہوگا. اور یکم رمضان سے ہی ہمارے ساتھ ہیں مفتی ولی محمد خان صاحب مظفر صاحب, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور پروفیسر صاحب بھی ساری میں بھی ہمارے ساتھ تھے, پروفیسر یونس صدیقی صاحب, ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو سارے علماء سے بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے اور خاص طور پر بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہاں جی, تو جس طرح سحری میں بھی ہم نے بات کی تھی رمضان المبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے, کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے, تو یہ بھی صحیح ہے. ویسے ولی مظفر صاحب بڑے دلچسپ, بڑے ہی حقیقت پسند, اچھا, اور دل کے بڑے ہی صاف اور خوشبودار آدمی. اچھا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا, اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف چلیں, یہ تو میرے اچھی ذہن میں بات ہے. اچھا ایک لائٹر نوٹ پہ ایسے ہی سوال, خوشبودار اسامہ سارے بھائی ہو ایک جائیں, لائٹر ضرور. نوٹ پہ ایک سوال کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بہت سیریس ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, سنجیدہ ہوتے ہیں, کیونکہ مذہب پہ بات کرتے ہیں, مشکل ایک سبجیکٹ ہے. لیکن میرے خیال سے سینس آف ہیومر اچھا سا, یا کسی کے ساتھ مزاح کی بات کرنا, یا تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ بات کرنا, یہ ایک شخصیت کو میرے خیال سے مکمل کرتا ہے. آپ اگری کریں گے؟ ہاں بالکل, خوش اخلاقی تو بہت بڑی چیز ہے, مذہب سکھاتا ہے, بہترین سوال ہے یقیناً. ہے نا. تو آپ جب میں نے آپ کو بھی مذاق کرتے ہوئے دیکھا نا, بڑا پیار سے آپ ان سے بات, تو وہ بڑا مجھے بڑا کیوٹ سا لگا, بڑا اچھا لگا اسامہ بھائی. جی جی, میں کیونکہ تو لوگ یہ پہلے سمجھتے ہیں کہ جو عالم دین دن ہے صرف سیریس بات کر سکتے ڈاکٹر ہیں. فضا, جب میں پہلے دن جب آیا نا تو میں نے وہی آپ کا جملہ دہرایا فوری کہ کیا تم اسٹرائک کرو گے, تم سرجیکل اسٹرائک کرو گے, شکل دیکھیے اپنے مودی کو, چلتا ہے ہاں انڈیا اور غازی صاحب کو. بالکل بالکل, تو یہ اچھا لگتا ہے نا ساما بھائی, اچھا لگتا ہے, بڑا ایک نیچرل لگتا ہے. ہاں جی نہیں بڑا اچھا ہے. تو اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میرے خیال سے آپ نے انٹرو تو کروا دیا, تمام علماء کا تعارف کروا دیا, تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان کیسے گزارا جائے. جی مفتی صاحب, جس طرح بات ہو رہی تھی ابھی, جیسے ہی ہم آئے ہیں تو آپ نے بھی بات کی, اور گناہوں سے خاص طور پہ کیسے بچا جائے. جس طرح بات ہوئی, ہم نے سیکھا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی, ہر چیز کا ہے, لیکن ہم نے یہ بچنا کس طرح ہے گناہوں سے, کیا کیا جائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن کریم میں لفظ تتقون یا تقوی کا جو ذکر ہے یہ 89 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یا ایھا الناس کہہ کر پوری کائنات کو بے شمار مرتبہ مخاطب فرمایا, لیکن یا ایھا الذین آمنوا یہ خصوصی خطاب ہے, خصوصی لوگوں سے, ایمان والوں سے. اور آمنوا کہنے کے بعد اللہ جل شانہ نے پہلا جملہ جو استعمال فرمایا وہ کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ. نکاح کے موقع پر ہم جو 3 آیات پڑھتے ہیں خطبہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی, حالانکہ اس میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے لیکن تقوی کا ذکر ہے. اس سے مجھے حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ جمعہ یاد آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے, تشریف لائے خطبہ جمعہ کے لیے, تو کسی نے کہا جی آپ آرام فرمائے. فرمایا مختصر خطبہ. مختصر خطبہ آپ نے کیا دیا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا, فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور پھر اس کے بعد آخری اس کی جو خلاصہ تھا وہ کیا بیان فرمایا, وہ بڑی سننے والی بات ہے. جی فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. کیا بات آج ہے, دیکھیں تنہائی میں ہم تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. آج دیکھیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنا, اللہ کا تصور یہ قائم, یہ جو روزہ یہ مشق ہے. یہ مشق کیا ہے؟ آج ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ہم ٹھنڈے کمرے میں, بند کمرے میں پانی پی سکتے ہیں, لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی فریج موجود ہے, پانی موجود ہے, مشروبات موجود ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں استعمال کرتے مشروبات کو؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو یہ مشق یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کا یہ ایک تصور قائم کرنا ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ آج ہم جسم کے اعتبار سے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں, خوشبو ہم برانڈ کی استعمال کرتے ہیں, جوتے کپڑے ہم برانڈ کے استعمال کرتے ہیں. سوچ کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری روح بھی اتنی پاکیزہ ہے؟ کیا یہ جو ہمارے پاس ایک سیل ہے, ہم میں سے 100 میں سے کتنے % لوگ ایسے ہیں جو اس کا پاسورڈ کھول کر دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ پاکیزہ ہے؟ تصور یہ پیش کرنا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا, یا ویلتا یا لیتنی. یہ جملہ کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ استعمال ہوا, لیکن 14 میں سے 1 مرتبہ یہ جملہ ڈبل استعمال ہوا, یا ویلتا لیتنی. اس کا کیا مطلب ہے؟
یعنی افسوس پر بھی آپ افسوس کریں گے، حسرت پر بھی آپ حسرت کریں گے، آپ کا افسوس بھی افسوس کرے گا، حسرت بھی حسرت کرے گا۔ کس بات پر؟ بری صحبت پر۔ اور بری صحبت وہ ہے کہ جو گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اچھی صحبت وہ ہے، صحبت یہ ثابت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت میں جو لوگ رہے وہ کیا بنے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ جل شانہ ان کو جنت کی سند ان کی زندگی میں دے دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ صحبت کا اثر تھا۔ آج سب سے بنیادی چیز جہاں گناہوں سے بچنے کے اور طریقے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا خوف قائم کیا جائے، اللہ کا ڈر قائم کیا جائے، اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، رجوع الی اللہ ہو، وہاں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت پر غور کریں کہ ہماری دوستیاں کن لوگوں سے ہیں، ہماری صحبت کن لوگوں سے ہیں۔ اگر دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں تو رات کو کس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دوست ایک نعمت ہے آپ کی، بالکل blessing ہے آپ کے بالکل، لیے، اچھا blessing۔ دوست، اچھی صحبت یہ شریعت سے ثابت ہے، Blessing ہے اور آپ اچھی صحبت کا ہونا ہر انسان کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر ہم باقی مہمانوں کی طرف چلتے ہیں کہ اچھا پروفیسر صاحب بلکہ آپ کی طرف ہی آ جاتے ہیں اسی کو آگے لے کر کہ جس اچھی صحبت کی انہوں نے بات کی کہ وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور جو بری صحبت ہے وہ پھر آپ کو بگاڑ دے گی۔ تو جو اچھے دوست ہیں، کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ خود ہوتے ہیں آپ کی کمپنی بھی ویسی ہوتی ہے، مین از نون بائی دا کمپنی کیپس۔ تو جو اچھا بندہ ہوگا اسی کو اچھا دوست کی طرف وہ اٹریکٹ ہوگا، اور جو بری روح ہوگی، بھٹکی ہوئی روح ہوگی، تو اس کے دوست بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہ ایسا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اسامہ صاحب نے بتایا کہ رمضان المبارک ہم کیسے گزارے، اور یہ جو ہمیں ایک مہینہ تقوی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جی، اس کا کیا معنی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، یاتون الناس یوم القیامت حسنات کا تہامت الجبال، قیامت والے دن لوگ آئیں گے، ان کی نیکیوں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں تہامہ کی جو پہاڑ ایسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ حکم دے گے ساری نیکیوں کو ختم کر دیں گے، ختم نیکی کیا؟ فإن کے یہ جب تنہائی میں ہوتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جب لوگوں میں ہوتے تھے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتے تھے، اور جب کبھی ان کو تنہائی ملتی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت کو ذہن میں رکھے۔ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے چاہتی ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی تبھی کرتا ہے جب اس کی سزا جو اس کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ مثال اچھی تو نہیں لگ رہا، ایک بات سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ ایک 20 سالہ نوجوان کو ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیں، اس کے پہلے میں ایک حسین عالم کو بٹھا دیں، اس کے ساتھ ایک کمرے میں آگ جلا کے رکھ دیں، اسے کہیں اسے آج رات تم اس گزار کرو گے لیکن اس کے بعد تمہارا یہ ٹھکانا ہے، کیا وہ گناہ کرے گا؟ انسان گناہ تبھی کرتا ہے جب اس کے ذہن سے اللہ کی پکڑ، اللہ کی پنشمنٹ، اللہ کی پکڑ اور پنشمنٹ اس کی غائب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں روزہ یہی پریکٹس کرا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے سمجھیں۔ قادسیہ کی بات ہے، یہ تقویٰ بھی بتا دوں، تقویٰ کیا چیز ہے۔ قادسیہ جب ہوا تو مال غنیمت سے قادسیہ مارکا عجیب مارکا ہے۔ اس مارکے کے بعد یہ 18ویں صدی 18 ہجری صدی کو ہوا۔ اس مارکے کے بعد ایران ہمیشہ کے لیے اسلامی قلمرو کا حصہ بن گیا، اور ساسانی حکومت جو صدیوں سے قائم تھی وہ ختم ہو گئی، ایران اسلامی ہو گیا۔ تو اس قادسیہ میں صحابہ کرام 20,000 صحابہ تھے، اور 2 لاکھ کے قریب رستم کی فوج تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس تقوی اور جس ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا، جب ایرانی ہاتھی لائے ان کے مقابلے میں، گھوڑے نہیں ٹھہر رہے تھے، صحابہ کرام گھوڑوں سے اتر گئے اور خود ہاتھیوں کے مقابلے میں آ گئے۔ روایت میں آتا ہے ایک وار سے ہاتھی کا سونڈ کاٹ دیتے تھے۔ ہاتھی کا جسم میں سب سے سخت اس کا سونڈ ہوتا ہے، لیکن اتنی قوت، جب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا، ایک شخص آئے، سونے کی بھری ہوئی درہموں کی بھری ہوئی بوری لے کر آئے۔ آقا حضرت محمد بن مسلمہ جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اس کے افیسر تھے، ان کو لا کے جمع رکھ دیا۔ حضرت پوچھنے کہنے لگے، جب دیکھا سونے سے بھری ہوئی ہے تو وہ کہنے لگے، حضرت اس میں سے کچھ رکھا تو نہیں ہے تم نے؟ کیا کہتے ہیں وہ صحابی؟ کہتے ہیں واللہ لا اللہ ما اتیت، تو کبھی اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا میں کبھی تیرے پاس نہ لاتا۔ یہ وہ چیز ہے یہاں وہ کچھ کر سکتا، کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ یہی وہ روح ہمارے اندر اللہ پیدا کرنے چاہتے ہیں۔ تقویٰ زندگی کا اجالا ہے، تقویٰ زندگی کی روشنی ہے،
तकवा इंसान मोमिन की ज़िंदगी का महवर है। हमारी सारी ज़िंदगी इस महवर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। हर हालत में हम अपने आप को अल्लाह की निगाहों के सामने बहुत प्यारी समझें, बात। हमारा रब हमें देख रहा है। स्टार यहीं से आगे डिबेटर, बिल्कुल हाँ। बढ़ाएंगे कि हमें आदत हो जाती है वही गुनाहों की सारा साल करके, झूठ भी, गीबत बिल्कुल, भी, बिल्कुल। बुराई किसी की कर रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं। तो अब ये हमने वापस किस तरह आना है, इसी गुफ्तगू को जारी रखें। लेकिन स्टार डिबेटर का टाइम हो गया है। स्टार डिबेटर देखते हैं कि किन मौज़ूआत पर बच्चे डिबेट्स कर रहे हैं, उनको किस तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं, और उसके बाद मिलते हैं। कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। मैं हूँ महविश तबस्सुम और आज एक दफ़ा फिर से इफ्तार में आप लोगों के साथ मौजूद हैं डिबेट कंपटीशन में। और आज हो सकता है कि हमारे साथ वो डिबेटर मौजूद हो जो कि स्टार डिबेटर बनने वाला है, हो सकता है ना मौजूद हो, क्योंकि ये तो कंपटीशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लिमिटेड टाइम है लेकिन मकसद एक ही है, स्टार डिबेटर बनना। हमारे पास 3 डिबेटर्स होंगी कल की तरह, बल्कि सुबह सहरी में भी हमने जब किया था उसी तरह हमारे पास 3 डिबेटर्स होंगे। तीनों आएंगे 2 मिनट का बल्कि 2.5 मिनट का टाइम होगा। पहला बजर बजेगा 2 मिनट पर, दूसरा बजर बजेगा 2.5 मिनट पर। 2.5 मिनट पर आपने अपनी तकरीर को वाइंड अप करना है। तीनों डिबेटर्स जब अपनी तकरीर कर चुके होंगे तो उसके बाद हमारे जो जजेस हैं, मेरे बहुत प्यारे साथी एंकर्स मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान, वो डिसाइड करेंगे कि आज का जो राउंड है वो कौन जीता है। 3 डिबेटर्स में से सिर्फ एक ही फातेह होगा। मुदस्सिर और सुमैया कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भाई सब कुछ आपने कह लिया। अभी हम सोच ही रहे हैं हम क्या कहें। वैसे सहरी का बहुत अच्छा थोड़ा बहुत। बड़ा टफ मुकाबला रहा। हाँ अभी हाँ। तो इफ्तार का टाइम हो रहा है तो कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। हाँ थोड़े डल हो जाते हैं ना मैंने इफ्तार आप लोगों पे। को खुशामदीद नहीं कहा तो मैंने कहा चलें आप जी, लोगों मैं को वो ऐसे ही हमने है। देख लिया कि आपने हमें खुशामदीद नहीं कहा। आप भी भूल रही हैं क्योंकि इफ्तार का वक्त एक्चुअली करीब मैं आ ये रहा है। सोच रही हूँ कि हम क्यों इतने फॉर्मल हों, बार बार एक दूसरे को खुशामदीद कहें। नहीं खुशामदीद नहीं भी कहें आप, कोई मसला नहीं, हम खुद ही आ जाएंगे। अच्छा आप ये चलें, कह रही ठीक हैं कि है। अगले 29 दिन भी आपने हमें खुशामदीद नहीं कहना, पहले दिन ही कह के। बस पहले दिन कह वो के भी मेरा ख्याल है सहरी बाकी के 30 दिन का जो है ना वो मकसद वो पूरा हो जी। गया है। चले हम, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, उसामा गाजी और फिजा जो है वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम अपने पहले डिबेटर को बुलाते हैं और देखते हैं कि आज किस तरह से वो अपने टैलेंट का मुजाहरा करती हैं। हमारे साथ हैं अलाइना शाहिद। अलाइना प्लीज आए डाइस पर। मौजू नहीं आज का बोला आपने। हाँ, हाँ, मौजू बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात। ये जजेस जो है ना ये मुझे याद करवा रहे हैं। आज का जो हमारा नाज़रीन टॉपिक है वो है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वाह, अब देखते हैं अलाइना बात किस तरह से बताती हैं। अलाइना आपने मेरे क्यू पर स्टार्ट करना है। चलें अलाइना, आपका वक्त शुरू होता है अब। जब चारों तरफ मुनाफिकत और बेहिसी के अंधेरे छाने लगे, जब मसलहत का तागूत अदलो इंसाफ को निगलने लगे, जब सच बोलना जुर्म और हको सदाकत की पासदारी गुनाह अजीम ठहरे और ऐवानों में कस्ब व रयाकारी की सदाएं बाज़गश्त सुनाई देने लगे, तो फिर रंजो अलम और मायूसी के सहरा में कोई तो उठे जो सच की हुर्मत की पासबानी का लम उठाए और ये सदा लगाए कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ज़ीवकार तारीख शाहिद है कि जब कभी इंसानियत जिंदाने बर्बरियत के तारीख माहौल में तड़पती है तो सदा यही आती है कि है कोई जो ये एतराफ़ करे कि हम अहले कूफा हैं, जो हुसैन की शहादत के बाद खामोशी से फिर किसी हुसैन इब्ने अली की आमद के मुंतज़िर हैं कि वो वक्त याद कीजिए कि जब खुद नहर अलकमा के भी लब सूख चुके थे, तपती हुई रेत पर प्यास से तड़पते असहाबो अंसारो जानिसार और यजीद वक्त के सामने ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हो का खिताब कलमाए हक की गवाही और दीन हक का प्रचार बस दे रहा है यही पैगाम कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। जनाबे वाला, रेत पर तड़पते हुए बिलाल से लेकर रज़ान काबा तक, घर की नज़रबंदी से लेकर गारे सौर तक, हिजरत मदीना से लेके मार गए बदर तक, सफ़र ताइफ से लेके मार गए हुनैन तक, हज़रत इकबाल के ख्वाब से लेके कायद के फरमान तक यही पैगाम कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे।
صدر علی وقار کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبے یہ حکمران نمری کی امداد حاصل کرنے کے لیے عافیہ صدیقی کو بھلائے اور اب چلے ہیں فرانس کے جوتے سیدھے کرنے. لیکن جناب والا بزم عاشقان سے آتی ہے پھر بھی یہی صدا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. کہ جناب والا نقیب اللہ اور ایسے کئی لاشیں، کوئٹہ کے دھماکے، ہزارہ کی قربانیاں اور ننھی کلیوں کی پامال عزتیں جھنجھوڑ کر کہتی ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. بول کے لب آزاد ہیں تو تیرے. بہت شکریہ علائنہ شاہد. اور اب میں بالکل بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے دوسرے ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی اور وہ ہیں انعام عبدالرزاق. جی انعام اب میں آپ کو کیوں دوں گی تب آپ شروع کیجیے گا. چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جب زبانیں بانجھ اور الفاظ ناپید ہو جائیں تو لبوں کی آزادی پر جشن نہیں ماتم منایا جاتا ہے صدر علی وقار. کہ ہمارا مسئلہ لبوں کی آزادی نہیں بلکہ آزاد لبوں کے حامل لوگوں کی سلامتی ہے صدر علی وقار. جب یونان کی گلیوں سے نکلتی علم کی روشنی جاہلوں کی آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے تو سقراط کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو لبوں کو سی لیا جائے یا زہر کا پیالہ پی لیا جائے. جب کربلا کے ریگستانوں میں ساقیے کوثر کا نواسا جنت کے شہزادوں کو پیاسا بلکتا دیکھتا ہے تو امام علی مقام کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو پیاس بجھا لی جائے یا پھر نانا کی امت بچا لی جائے. جب سیاہ فاموں کو سفید خداؤں کی پرستش سے روکنے کے جرم میں 28 سال زندانوں کی سلاخوں سے دوستی نبھانی پڑتی ہے تو نیلسن منڈیلا کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں، یا تو خاموشی کو مصلحت بنا دیا جائے یا اپنی قوم کو آزادی کا پروانہ سنا دیا جائے. پھر تاریخ کا سکہ پلٹتا ہے صدر علی وقار، اور اس بحری تاریخ کی کوکھ سے یہ گونگی نسلیں جنم لیتی ہیں. وہ گونگی نسلیں صدر علی وقار کہ جنہوں نے خود کا نام خاموشی کے مذہب کا خدا اور لفظوں کو گستاخ قرار دیا، جو قائد اعظم کی خراب ایمبولینس سے لے کر لیاقت علی خان کے نامعلوم قاتلوں تک، مادر ملت کی بے حرمتی سے لے کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی تک ہر ایک منظر کو خاموش کھڑے دیکھتی رہی. عدالتیں عدل کا مقتل بنتی ہیں تو بن جائیں ہماری بلا سے. بند کمروں میں نوٹوں پر ووٹوں کے ٹھپے لگتے ہیں تو لگتے رہے. گولیوں بولیوں کی صداؤں میں دبنے والی آوازوں کا ہمارے پردہ سماج سے کیا لینا صدر علی وقار کہ ہم تو مجسمے ہیں اور مجسمے بولا نہیں کرتے. نہیں اٹھنا بغاوت کو تو مر جاؤ کہیں جا کر. یہ سہنا روز کی ذلت، یہ جینا روز گھبرا کر. جو بزدل ہو کے زندہ ہے مقدر ان کا سوتا ہے. ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. شکریہ. زبردست، بہت زبردست. مجھے پرسنلی ان کی تقریر بڑی اچھی لگی ہے. اب خیر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ فیصلہ تو ججز کا ہوگا. اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی. عبد المعز ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر. عبد المعز آپ میرے کیو پہ سٹارٹ کریں گے. ریڈی ہیں؟ چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کی پرنم فضائیں صدر علی مقام کو والا ایوان میں سوٹ بوٹ پہنے بجٹ پیش کرتا دیکھتی ہیں کہ مبارک ہو تم کو، امیر شہر کے بچوں کی مہنگی چاکلیٹ سے ٹیکس ہٹا کر غریب شہر کے بچوں کے سستے اناج پر دھر دیا گیا ہے. جناب صدر، 21ویں صدی میں کھڑا ہوں. یہ پاکستان ہے، یہاں انسان انسانیت کو ترستا ہے، حیوان کی حیوانیت راج کرتی ہے. کہ یہاں فاقے غریب شہر کے بچوں پر موت بن کر ٹوٹتے ہیں تو دوسری جانب اس ملک کے رئیس شادیوں اور دعوتوں پر کئی من کھانے کا ضیاع کرتے ہیں کہ یہ ملک ڈھیر اناج اگلتا ہے مگر غریب شہر کا بچہ چاول کے ایک دانے کو بھی ترستا ہے. جناب صدر،
یہ دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ حالات کی یہ ناسازگاری، انسان کی علم بیزاری، غربت کی رنچوری، سینے میں کھٹکتی پھانسیں، حالات کی اکھڑتی سانسیں، یہ دل پر چلتے بان، یہ سر پر کڑکتی کمان، یہ اخباروں کی ریشہ دوانیاں، یہ حکومتوں کی سرگردانیاں، یہ دوستوں کا فقدان، یہ معاشی بحران، یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار، یہ کندھوں پر عزت و نفس کا جنازہ، یہ فکر و معاش میں سر کٹتا ہنرمند ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ درد پلکوں سے لہو بن کر جھلکتا کیوں ہے؟ کہ ہر ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ جناب صدر، موضوع اظہار سخن کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے دراصل ایک پکار ہے سوچ وچار کی، احتساب کی اور صحیح لاہ عمل کے انتخاب کی۔ یہ ایک گہرا طنز ہے عصر حاضر پر اور دعوت غور و فکر ہے ہم سب کے لیے کہ خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کاسہ گدائی کیوں؟ جناب صدر، آج کی اس تقریر کا موضوع دراصل ایک فریاد ہے تمام محب وطن پاکستانیوں کی، جو کہ جنم لیتی ہے تب جب افراتفری ہو، ہر سو بے حسی ہو، چاروں جانب دہشت گردی ہو، ہر لمحہ قتل و غارت ہو، کہ جب اس ملک کے نمائندے عوام کے پیسوں سے ڈیم بنانے کے بجائے بیرون ملک کے دورے کرتے ہوں، اپنے بچوں کو 10-10 کروڑ کی گاڑیاں دلواتے ہوں، تو مجھ جیسا اور تمام پاکستانی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بجلی دو، پانی دو، ورنہ کرسی چھوڑ دو کہ جناب والا جب تک دل و جہاں زندہ ہے کہ بول، کہ سچ زندہ ہے اب تک بول، کہ جو کہنا ہے کہہ لے، کیونکہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ان کی جو تقریر کا کانٹینٹ تھا اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا ناصر، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ ججز آپ لوگوں کے یہ شعر افتخار عارف صاحب کا ہے۔ بالکل، میں یہی کہنے لگی تھی آپ کو کہ کہیں میں تھوڑا سا غلط کروں نا، کیونکہ بڑے سالوں بعد یہ شعر و شاعری کری تو آپ نے مجھے کریکٹ کرنا۔ عارف کر دیں، باقی شعر چلیں، باقی شعر صحیح ہے۔ اور ماشاءاللہ خوب شعروں کا یہ لے کے بیٹھی ہیں دیوان پورا، بڑی مشکل سے میں ریکال کر رہی ہوں اشعار پڑھ رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں جو تقریر کی ہے ان کو ریکال کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اب آپ لوگوں کے بھی لب آزاد ہیں۔ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے، میں تینوں ڈیبیٹرز کو بلا لوں۔ اس پہ کر دیں سمیہ، میں پہلے تینوں ڈیبیٹرز کو بلا لیتی ہوں 2:30 اس کے بعد آپ لوگ اپنے کامنٹس دے دیں۔ تینوں ڈیبیٹرز پلیز آ جائیں۔ کمپٹیشن یہ والا بھی بڑا ٹف ہے، اب یہ آپس میں یہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ججز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون آج کا ونر ہے، اور جو بھی آج کا ونر ہوگا وہ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں جائے گا، اور اب دیکھنا یہ کہ کون ہے ونر۔ جی مدثر، وہ بہت اچھا تھا، اچھا بول کے لب آزاد ہیں تیرے، لیکن ایک ڈیکلیمیشن میں بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر جتنا اوپن موضوع ہو جائے ڈیبیٹرز کے لیے اور ڈکلیمر کے لیے لکھنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر مہوش آپ کیونکہ اس پروگرام کی کسٹوڈین ہیں، موڈریٹر ہیں، تو مجھے کچھ لائنز یاد آ جائیں، اگر میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں آپ کی طرح، تو یہ ایک موضوع اس وقت تھا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، صدر علی وقار مذاق لگتا ہے۔ اچھا، کہ جب سانسوں کی رفتار پر بھی پہرے ہوں، حاکم کے محکوم پر لگائے گئے گھاؤ گہرے ہوں، اور یہ سب دیکھ کر منصف بہرے ہوں تو مذاق لگتا ہے۔ تقریر کا موضوع بول کے لب آزاد ہیں تیرے، تقریر کا دورانیہ 2 سے 2.5 منٹ ہو، 2.5 منٹ سے زائد بولنے والے کے نمبر کاٹنا شرط ہو، کسی مذہبی سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہ ہو، اور موضوع ہو بول کے لب آزاد ہیں تیرے، مذاق لگتا ہے۔ تو مجھے اپنا صرف یہ ابتدائیہ جب بچے تقریر کر رہے تھے تو یاد آ رہا تھا کہ جب لکھنا ایسے موضوعات پر وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کوئی 12-15 سال پہلے شروع ہی ایسے کیا تھا کہ کیا 12-15 سال پہلے کیا ہوگا آپ جیسے آپ اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں اکٹھے نہیں، میں اچھا تو کون سینئر تھا کون جونیئر؟ میں ان کا سینئر تھا، لیکن یونیورسٹی ایک ہی تھی ہماری، ایک ہی ٹائم۔ میں ذرا ایکسپلینیشن کر دوں کہ بات یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تب آپ پاس آؤٹ ہو گئے۔ چلیں یہ ناصرین فوراً تصحیح کر دی ہے مہوش نے۔ اچھا، جو بات مدثر نے کہی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی، تک ٹوٹل ہو رہا ہے تھوڑا سا نا اسامہ اور فضا چونکہ ویٹ کریں، ہم نے نیکسٹ اس میں سیگمنٹ میں بھی بڑھنا ہے۔ سمیہ جی آپ کون؟ ہاں، تو بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کے پاس موضوع ایسا ہو اور آپ کے پاس لمیٹیشن ہو تو واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور تمام ڈیبیٹرز نے بہت اچھی کوشش کی۔ تو یہاں بھی خاصا ٹف رہا ہے کمپٹیشن، سحری والی فیلنگ آ رہی ہے مجھے افطار میں۔ اچھا، مجھے بتائیں گے کون ہے ونر آج کا، کون بتائیں؟ بس تھوڑا ہی انتظار۔ آج کا جو ونر ہیں ہاں جی، وہ اور باقی دونوں
स्पीकर्स आज का मुकाबला जो इफ्तार का था वो ज़्यादा ज़्यादा टफ अच्छा और था। ज़्यादा बेहतर था डिबेटर्स हमारे। तो आज के मुकाबले में जो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं डिबेटर वो हैं इनाम अब्दुल रज़ाक। इनाम बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक। आप बहुत मुबारक। असल में एक चीज़ का ख्याल रखें, हाँ जो भी डेक्लेमेशन के लिए लोग आ रहे हैं, आपकी तकरीर डेक्लेमेशन क्योंकि ये मज़ाकरा है इसके मुताबिक होनी चाहिए। मौजू आपके पास 2 से 2.5 मिनट है, उस 2.5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आपको मज़ाकरे की पूरी फीलिंग देनी है। यानी कि आपका इंट्रो है, उसके बाद मिड है, आपने कंक्लूजन किस तरह से लेकर चलना है, इन बातों का ख्याल रखना बिल्कुल ख्याल रखना है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों डिबेटर्स का। और इनाम चूंकि सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे अगले राउंड में जाएंगे। जी तो देखा इनाम अब्दुल रज़ाक आज जी, के आज विनर के थे। विनर नजर आए और हैं। बोल के लब आज़ाद है तेरे, ये ये टॉपिक टॉपिक था। तो हमारे पास भी कोई है जिसके लब आज़ाद हैं। हाँ जी। कौन है वही, वो बताए ना जरा साम भाई। मरियम हमारे साथ है। मरियम मरियम इधर आ जाओ, आ जाओ नजर इधर आ कितने जाए। आज़ाद। ये देखें, ये अभी जो कल- तकरीर कर रहे थे हाँ। वहाँ जो इनाम ने अब्दुल रज़ाक ने जीता है ना आज का राउंड, तो आगे वो बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा। तो देखें हमारे पास मुकाबले की चीज़ है, माविश दिखा रहे हैं, मुदस्सिर दिखा रहे हैं, कैसे कैसे ज़बरदस्त डिबेटर हैं। तो ये भी लेकिन जरा हमारे सुनिए आप। पास ये जो है ना, हाँ ये उन जी। सबसे आगे की आज चीज़ है। मरियम क्या बताना है आपने? कोरोना के बारे में। अच्छा बस, हाँ चलो बताओ जरा यहाँ पे सामने देखो, वो देखो, वो कैमरा जैसे नजर कि आप बस सबको खुद पता है, छोड़ दो। हमारे पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना एक वबा है, आप सबको पता है, लेकिन कोई भी इसे सीरियस नहीं ले रहा है। एहतियात कीजिए, घरों में बैठे, अगर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सैनिटाइजर यूज करें, सबसे 6 फीट का फासला रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी की कोई चीज किसी से शेयर न करें, अपने मुंह और आंखों को हाथ ना लगाएं, कुछ भी खाने से पहले या बाद में हाथ जरूर धोएं। आपका तावन हमारे मुल्क की हिफाजत है। प्लीज एहतियात कीजिए, अपने लिए, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अपने प्यारों के लिए और माशाल्लाह। हमारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आए हम सब मिलकर अपने पाकिस्तान अभी रहता है के भाई, लिए दुआ रहता है उसका। करें। ए अल्लाह, हमारे मुल्क से सारा कोरोना वायरस जिंदाबाद। खत्म हो जाए और माशाल्लाह। हमारे स्कूल भी ओपन हो जाए। अच्छा चलो जी, बस बाकी बाद में आ जा भाई। ये ओ चलो इनाम भी मिल रहा है आपको। ओ चलो वाओ, अच्छा नहीं चलो करी, जाओ। नहीं लेना मैंने जी, ये। अब इसकी चॉकलेट्स आएंगी ना, रोजा सैनिटाइजर ले रोजा लेना। कुशाई में इसको दोबारा जनाब। अब आपको रोजा कुशाई में हैं। दोबारा बुलाएंगे, ठीक है। अब हम हमारे पास स्टार स्टार क्विजर। हाँ, स्टार अब क्विजर इसका कोई दिखा दे। मुकाबले का क्विजर है तो आ जाए सामने, लेकिन हमने कैसा इसके बंदा नहीं मुकाबले का क्विजर कोई नहीं, मैं चैलेंज कर रही हूँ आज। अच्छा मिल गए, वाह भाई वाह। लिया। चलो जी। कैंडीज खाएंगे अब, ठीक है। अल्लाह स्टार सही क्विजर बात है, देखिए आप, और फिर रोजा कुशाई में मरियम से दोबारा मुलाकात होगी। स्टार क्विजर में जी। वाह जी। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही डिबेट कंपटीशन तो हमारा इख्तिताम को पहुंचा और अब हमें तलाश है पाकिस्तान स्टार क्विज़र की। और इफ्तारी में हमारे साथ मौजूद हैं 3 कंटेस्टेंट्स। जिस तरह से सहरी में भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। बड़ा ही टफ कंपटीशन था क्योंकि सवाल हमारे जो जजेस हैं ना, उन्होंने बड़े मुश्किल रखे हुए हैं। आज के हमारे 3 कंटेस्टेंट्स कौन हैं? हसन अली, नासिर अली और अनम असलम। और इनको वही टाइटल जो हमने सहरी में दिया था, बे, वाव और लाम का, ताकि हमें आसानी रहे, हमारी जो टीम है उनको भी आसानी रहे पॉइंट्स वगैरह बताने की। तो उसी तरह से हमारे 2 राउंड्स होंगे। एक होगा हमारा बज़र राउंड, जो पहले बज़र बजाएगा वो जवाब देगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि पहले सवाल पूरा सुन लें, उसके बाद आप बज़र बजाएं। बज़र जो पहले बजाएगा वो जवाब देगा। सही जवाब के 10, गलत जवाब के -10। और अगर कोई गलत जवाब देता है तो दूसरा कंटेस्टेंट अगर चाहे तो वो जवाब सही दे सकता है, लेकिन उसके कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। तो बज़र राउंड करेंगे हमारे जजेस और उसके बाद नेक्स्ट राउंड हमारा होगा रैपिड फायर का। उसमें 1 मिनट होगा और 1 मिनट में मैक्सिमम सवालों के आपने जवाब देने हैं। जी तो मुदस्सिर और सुमैया स्टार्ट करें फिर बज़र जी राउंड। बिल्कुल स्टार्ट करते यार हैं कोशिश बज़र राउंड। करिएगा आज जरा आसान सवाल करें। वैसे मैंने कहा पूछ लूं नहीं, आज आपके हमने रोज़ा आसान- लग रहा है। आसान रोज़ा सवाल लग रहा रखे हैं। मैं ये कह रही हूँ थोड़े आसान सवाल हैं मेरी जी, आप बिल्कुल, लोग से आसान बहुत बात। आसान है। चलो तो जी पहला सवाल है, बे, वाव, लाम कुरान पाक में सबसे कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है? एक जी, सेकंड, वाव। हमारी टीम अलिफ। वाव। अलिफ। जवाब आपका गलत है। सबसे कम कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है? मैंने सवाल ये किया था। अब आप जवाब अगर दे भी देंगे तो जवाब आप अगर points आप नहीं मिलेंगे देना आपको, चाहते हैं लेकिन अगर आप बे देना तो चाहते जवाब हैं। दे दीजिए।
زوئے یا زوج اس کو عربی میں بولا جاتا ہے. جواب درست ہے جی. آپ کے -10 ہو گئے ہیں, آپ کا کوئی پوائنٹ نہیں. اب جو ماوش نے پہلے بات کی میں چاہوں دوہرا دوں, ذرا تسلی سے سوال ججز کے سن لیں پھر جواب دیں. تو ٹیم تیار ہے؟ اگلا سوال ہے, اے ایمان والوں جب جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو یاد خدا کی طرف فوراً چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ فرمان کس کا ہے؟ واو 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 نے پہلے بزر بجایا. اینکر بتائیں ہماری. ہماری میرے خیال سے ٹیم میں واو واو. جی جی یہ فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. غلط جواب. آپ دینا چاہیں تو آپ ایسے دے دیں. اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح. -10. آپ کی -10, آپ کا کوئی پوائنٹ نہیں. چلیں نیکسٹ. جامعہ القرآن کن اصحابی کو کہا جاتا ہے؟ واو. حضرت عثمان غنی. جی جواب درست ہے. جواب درست ہے ان کا, اس لیے آپ اچھا ایک جب وہ جواب دے رہے ہیں تب آپ بزر نہیں بجائیں. اسلام میں شراب کب حرام قرار دی گئی؟ جی سن 4 ہے جی. بالکل صحیح جواب. اچھا یہ سوال پورا غور سے سن لیجئے گا. قرآن مجید کا ہندی ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ آپشنز بھی آپ کو دیتا ہوں. علامہ مودودی, ڈاکٹر احمد شاہ, علامہ ابو الفضل فیضی یا شاہ ولی اللہ. قرآن مجید کا ہندی ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ جی نمبر 1 آپشن علامہ مودودی, نمبر 2 ڈاکٹر احمد شاہ, نمبر 3 علامہ ابو الفضل فیضی اور نمبر 4 شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ نہیں, شاہ ولی اللہ کی ہندی ترجمہ کے حوالے سے ان کی وجہ شہرت بھی نہیں ہے اور انہوں نے یہ نہیں کیا. جواب ہے ڈاکٹر احمد شاہ. -10 آپ. چلیں اگلا سوال ہے, سورہ الحج کی آیات کتنی ہیں؟ جی 78. بالکل صحیح جواب. +10. اچھا اب ویسے بھی ہماری ٹیم کو دارالحکومتوں سے بہت زیادہ پیار ہے, وہ سوال بہت پوچھتے ہیں, اس لیے سوال یہ ہے کہ چلی کا دارالحکومت کون سا ہے؟ میں آپشن دے دیتا ہوں. لنڈن, ویٹیکن سٹی یا پھر سینٹیاگو. واو. جی واو. سینٹیاگو نہیں سینٹیاگو. اب یہ دیکھیں یہ غلط ہو گیا. میں نے بولا تھا واو بتا رہے ہیں اصل لام تھا. اچھا ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ لام تھا, تو چلیں لام نے پہلے بزر بجایا, میری آنکھوں کو چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ صحیح ہے جواب. جی جواب صحیح ہے. اچھا آسان سوال رکھے ہم نے. ابھی بھی بہت آسان آ رہا ہے, بہت ہی آسان. اچھا ایک سیکنڈ, جب دو لوگ ایک ساتھ بزر بجائیں نا تھوڑا سا انتظار کیا کریں ہمیں یہ بتانے کا کہ پہلے بزر. اچھا یہ سوال ذرا ماوش میں چاہوں گی تھوڑا سا, یہ سوال جب تک پورا نہیں ہوگا ہم کسی کا بزر نہیں لیں گے. بہت ہی آسان سوال. -10 ہو جائیں گے. غار ہرا میں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا تھا؟ پہلے اینکر بتائیں. اقرا. بالکل صحیح جواب. اچھا یہ سوال بھی غور سے سنیے گا. پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشت گرد حملہ کب ہوا تھا؟ تاریخ اور سال. لام میرے خیال سے لام 16 دسمبر 2016. 15. نہیں اب تکا تو ہو گیا نا, اب تو تکا ہے نا. ہاں تکا نہیں ہوگا. 17 18. چلیں -10 تو ہو گئے ہیں. جی -10 یہ 2014 میں تھا. جی ہاں. آپ آگے بڑھیں. آگے بڑھیں. نیکسٹ کوسچن. ابو العرب اور ذبی اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام. سوال تو سن لیں, بہت جلدی سوال کر دیجیے تاکہ. چلے ٹھیک ہے, سوال کا جواب بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل درست ہے. +10. اچھا تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپشن ہے قرآن کی شرح, قرآن کا مطالعہ اور قرآن کے الفاظ. کون ہے جی؟ واو. فرسٹ آپشن جو آپ نے بتایا کیا؟ قرآن کی شرح. جی قرآن کی شرح. جواب درست ہے. ایک اور بہت ہی آسان سوال آ گیا ہے, بے واو لام, بہت ہی آسان. لاسٹ کوسچن ہے اپنے بچپن. ہاں بالکل آخری سوال ہے. کتاب چچا چھکن کس کی تصنیف؟ جی مستنصر حسین تارڑ. غلط جواب. یہ تو آپ نے مزاق کی بات کر دی. آپ کے بچپن کا تھا, ان کے بچپن کا نہیں, اس لیے. چلیں آپ جواب بتا دیں. یہ مذاق ہوا ہے آپ کے ساتھ. نیکسٹ راؤنڈ تو میں بتاؤں گی. پہلے میں بتا دوں آج کا رزلٹ میں ذرا بتا دوں. اگر میری اسکرین پر ابھی رزلٹ آ جائے گا تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ونر ہیں وہ کون ہیں. جناب
बे के 20 पॉइंट्स हैं, बाकी दोनों के सॉरी टू से 0-0 हैं क्योंकि -10 होते होते शायद 0 हो गए। तो बे जो हैं वो हमारे आज के राउंड के विनर हैं। अब हमारा होगा रैपिड फायर। रैपिड फायर में 60 सेकंड्स में आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की। मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी सवाल करूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं पूछ सकूं। सबसे पहले टीम बे, आपसे सवाल है मेरा। दुल्हा और दुल्हन में से रुखसती किसकी होती है? दुल्हन की। बिल्कुल सही। दुल्हा और दुल्हन में से कुल्ला कौन पहनता है? जी। दुल्हा और दुल्हन में से कुल्ला कौन पहनता है? दुल्हा। बिल्कुल सही। निकाह पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? काजी। बिल्कुल सही। हजरत अब्दुल रहमान शामी का मज़ार किस मुल्क में है? पास। हिंसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास। डिजिट। वेटिकन सिटी के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। युगंडा के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? जिम्बाब्वे। गलत। यूक्रेन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। दोशंबे। थाईलैंड के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। कोरिया। गलत। सिंगापुर के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? सिंगापुर। सही। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। चलें जी, इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया है और ये हमारे अब टीम वाले डिसाइड करेंगे कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट मैं अब वाओ आपसे सवाल करने जा रही हूँ। आपने भी कोशिश करनी है मैक्सिमम आप सवालों के जवाब देते। टाइम शुरू होता है अब। कुरान पाक में सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा था? अलिफ। इकरा। गलत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का क्या नाम था? अफान। सही। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आम। सही। कुरान की सूरत रहमान में जिन 2 दरियाओं का जिक्र आया है वो कौन से मुल्क में वाक़ है? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने साल की उम्र में 17। सिंध फतह किया? बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे बड़ी इंसान से तैयार करदा नहर कौन सी है? पास। दुनिया की सबसे तवील ऑप्टिकल फाइबर केबल के दरमियान उतरा है? पास। पहला ऑटोमोबाइल किसने तैयार किया? जापान। सबसे कम टैक्स वाली दुनिया की सबसे आज़ाद मईशत? बैंकॉक, थाईलैंड। गलत। दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी बिजली घर वाक़ है कहाँ? जापान। गलत। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम तैयार कुनिंदा कौन है? जापान। गलत। ज़र मुबादला के सबसे बड़े ज़खायर वाला मुल्क कौन सा? अमेरिका। गलत। इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया है और अब हम लाम आपसे सवाल करेंगे। आपने भी कोशिश करनी है मैक्सिमम जवाब दें क्योंकि आप देखें कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। वक्त शुरू हो गया है अब। कुरान पाक के 30वें पारे में कितनी सूरतें मौजूद हैं? पास। कुरान पाक के कौन से पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? 30वें पारे में। बिल्कुल सही। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ दूसरी शख्सियत कौन सी हैं जिनको भी बुत शिकन कहा जाता है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। गलत। मशहद किस मुल्क में वाक़ है? पास। पाकिस्तान की किन 2 शख्सियात को नोबेल प्राइज इनाम से नवाजा गया? पास। नमाज किस जुबान का लफ्ज़ है? पास। फारसी का। कबूल इस्लाम के वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र क्या थी? 7 साल। गलत। 9 साल। खला में पौधे उगाने की कोशिश कौन से मुल्क ने की? रूस। गलत। बहावल नगर का पुराना नाम क्या है? पास। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं। पास। कुरान पाक की कितनी सूरतों का आगाज अल-हम्द से होता है? 1। गलत। श्रीलंका के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? पास। वक्त खत्म हो गया है। 60 सेकंड का वक्त था और अब स्क्रीन पर रिजल्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि आज के जो राउंड है उनका विनर कौन है। ओ टाई हो गया है। बे और वाओ में टाई हो गया है। दोनों के 40-40 पॉइंट्स हैं और लाम के 20 पॉइंट्स हैं, यानी कि मुकाबला थोड़ा सा टफ था बे और वाओ के दरमियान। अब जिनके दरमियान 2 लोगों के दरमियान टाई हुआ है, अब मैं हमने जजेस से कहूँगी जो कि बातों में मसरूफ है, मतलब हम इन्हीं के हवाले से बात करें। जजेस, अब हुआ ये है कि बे और वाओ इन दोनों के दरमियान टाई हो गया है। अब जाहिर है हमें तो एक ही विनर को आगे लेकर जाना है ना। तो अब आप लोग अपनी मर्जी से कुछ सवाल करेंगे। एक सवाल जो बजर बजाएगा बजर पे, हाँ। बजर पे होगा उसका, तो आप अपनी मर्जी से सवाल करें। आसान से सवाल कर लें। उसमें फिर ये ऑप्शन रखें कि अगर दूसरे ने गलत जवाब दिया है तो वो जवाब देने वाला दूसरा वो होगा या उसी में माइनस होके वो हार जाएगा? जिसने गलत जवाब दिया वो भी हार माइनस सकता होकर है, बाहर माइनस हो जाएगा। माइनस ही हो जाएगा। चलें तो सवाल कर लिया जाए। हाँ। अच्छा जी, सवाल ये है
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر کا نام کیا ہے؟ اتنا آسان؟ جی یہ ہمارے لیے آسان. اچھا کوئز کے جو پاکستان کا سٹار کوئز بنے گا اس کے لیے تو بہت آسان اور معلومات میں ہی تو آپ نے اپنے اضافہ میرے خیال سے تھوڑا بہت پالیٹکس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. چلیں آپ کوئی اور سوال کرتے ہیں. اچھا ابھی ایک سیکنڈ. صادق سنجانی. یہ تو غلط ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ اس سے اگر آپ خاموش رہتے تو صحیح رہتا. زیادہ بہتر ہوتا. آپ دیا اب آپ باہر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری ہیں جن کا آپ نے بتایا وہ چیئرمین سینٹ. آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں کنفیوز ہو گئے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے آج کے جو ونر ہیں وہ بے ہیں, تو یہ ہمارے اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ جائیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آج آپ لوگ اس کمپٹیشن میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین ہار جیت تو مقابلے کا حصہ ہوتی ہے. سمیہ اور مدثر آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. اب ہمیں بڑھنا ہے دوبارہ سے واپس اسامہ غازی اور ڈاکٹر فضا اکبر خان کے پاس, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں اور ہماری رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اسٹار کوئز میں تو بے ٹیم نے ون کیا ہے تو زندہ باد, لیکن رمضان میں ون کرنا ہے تو روزے دار ہی ونر ہے جی. تو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ سب ونر ہیں, لیکن صحیح طرح وننگ کو انجوائے کرنا ہے نا, تو گناہوں سے بچنا ہے. اور کیسے بچنا ہے یہ ہمارے عالم ہمیں بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ 11 مہینے آپ نے گناہ کر کے خیال ہی نہیں کیا اچھا ہے, تو اب آگے ہیں تو وہ ریورس کرنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ جھوٹ کی, غیبت کی, دل آزاری کسی کی کر دی, وہ یہ کہہ رہا تھا اس کا کہ اس نے یہ کیا, اس نے کیا, ان کی عادت ہمیں ہو جاتی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں, اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے, بچپن سے سیکھ رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹا سا جھوٹ بول دینا ہے, مطلب ایسا جھوٹ بول دے کہ جس جھوٹ کا فائدہ ہی نہیں, کیونکہ عادت ہو گئی, اتنی عادت ہو گئی کہ انہیں خود نہیں پتا کہ ہم جھوٹ بولنے چلے جا رھے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ہماری عادت کچھ بار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, سامنے والے کو پتا ہوتا ہے. اتنے بڑے گناہ ہیں, یہ چند گناہ ایسے ہیں. اور وہ دیکھیں آج آپ نے چھوٹا جھوٹ بولا تو کل آپ بڑا بھی بولیں گے, آپ کو عادت ہو گئی. یہ بڑے گناہ ہیں. مفتی ولی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب, یہ گناہوں کے بارے میں, گناہوں سے کیسے بچا جائے. بہت سے کچھ مجھے بڑا ایک ہمارے بڑے پیارے ہمارے ٹیم ممبر ہیں عبداللہ والا, بلکہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے. عبداللہ کدھر ہیں؟ ہمارے ساتھ کراچی بھی آئے ہوئے ہیں, بڑا پیارا بچہ ہے, ہم سے چھوٹا تو ہم اس کو بچہ ہی کہتے ہیں. تو عبداللہ ہمارے ٹیم میں پروڈکشن میں ہیں, پروڈیوسر ہیں. تو عبداللہ مجھے کل بڑی پیاری بات بتا رہے تھے. واصف علی واصف کو بہت پڑھتے ہیں اور میں بھی بڑا شوق سے انہیں پڑھتی ہوں. تو کہتے ہیں واصف علی واصف صاحب کے لکھتے ہیں کہ گناہ کی عمر توبہ تک ہے. جس وقت توبہ کر لی سچے دل سے تو گناہ ختم ہو گیا. اب بہت سے لوگ ہیں جن کو گناہ کرنے کے بعد ان کا ضمیر بار بار کہتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا. ایسے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اکثر سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. اچھا جب آپ سے گناہ کرنے کے بعد آپ کا ضمیر سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے, گناہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے, تو ہم جب توبہ کا موقع ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر گناہ کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا, تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مغفرت جو طلب کر رہے ہیں وہ ہمیں آلموسٹ مل چکی ہے کیونکہ ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پچھتاوا ہوتا ہی نہیں ہوگا. یہ سب کو ہوتا ہے. اصل میں کچھ تو لوگ مغفل بھی ہوتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں یہ جو کھانا پینا اور دیگر تعلقات سے ذرا اجتناب, یہ اسی لیے ہے کہ آپ پورے سال اپنے ماضی اور مستقبل کے منصوبہ بندی, ماضی پر ایک نگاہ, اپنی پوری زندگی پر نگاہ, تو یہ جو نگاہ ہے نا یہی آپ کو بناتی ہے کہ آپ تقویٰ کس طرح پہ اختیار کریں, آپ کس طریقے سے. جی بڑی معذرت, بہت معذرت, لیکن آپ کی شخصیت ایسی, آپ برا بھی نہیں مناتے. نہیں, تو بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں عالم کی بول میں. جناب مفتی سید ابرار بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بخاری صاحب, کس طرح سے گناہوں سے بچنا ہے, کیا ایسے ہم کام کریں یا ذہن میں رکھیں کہ ہم بچ بھی سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ہے نا, یہ تقوی پر 2-3 دن ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, بات چیت ہوتی رہی ہے کہ تقوی کیا ہے, کس طرح گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. میرے نزدیک میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کلام الہی سے
سب سے زیادہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، جتنے الفاظ پڑھیں گے تو 30 گنا نہیں بلکہ 70 گنا رمضان المبارک کے اندر آپ کے ثواب کو زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو بہترین مواقع یہ ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے. اسی طرح اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا میں غیبت کر رہا ہوں، آپ فوراً اجتناب کر کے آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. سبحان تسبیح لے کر اپنے ہاتھوں میں بیٹھ جائیں یا آپ انگلیوں پر گنتے رہیں. تو یہ بھی ایک بہت گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ ان کاموں میں مصروف کر لیں. ہاں، اپنے آپ کو آپ درود شریف میں مصروف کر لیں تو اس طرح سے بھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. بڑی پیاری بات. بہت اچھا. علامہ صاحب 1 منٹ کے بعد پھر بریک ہے. بھائی یہ نہ کرو، ابھی ہمارا امتحان نہ لو. علامہ صاحب برا نہیں مناتے، ہم سے پیار کرتے ہیں. اگر بریک ہے تو پھر بریک ہی بجائے. اچھا نہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. ڈفرینٹ شہروں میں روزے کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا شہر میں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں جلدی بریک سے. علامہ صاحب اسی حوالے سے فرمائیں کہ کیا گناہوں کا بھی پھر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے کہ اثر کے جس طرح نیکیوں کا ہے کہ نفل فرض کے برابر اور فرض کا بھی 70 گنا، تو اگر آپ گناہ کریں گے تو دیکھیے اصل میں گناہ کا جو تصور ہے اس میں سوچنا یہ چاہیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں گناہ کر رہے ہیں. جھوٹ کہنا بازار میں، گھر میں، مسجد میں اور خانہ کعبہ میں جھوٹ وہی ہوگا، لیکن مقام کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، اور زمان کے حوالے سے اس کی اہمیت میں کمی یا زیادتی ہوگی. اب اگر رمضان المبارک آئے، رمضان جب شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے اور ایسے موقع پہ انسان اگر سود کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراپا سود ہے. وہ شخص خود اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ سراپا اس کا وجود جھوٹ ہے، یعنی اس کی روح مکمل طور پر. چلیے بہت معذرت کے ساتھ علامہ صاحب ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. اور اسامہ بھائی آپ کے اور میرے شہر میں، آپ کے اور میرے شہر لاہور میں روزہ کھل گیا میں بالکل اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے. ہم آپ سے ملتے ہیں. افطار کا وقت قریب آ رہا ہے. علامہ صاحب جو گفتگو آپ فرما رہے تھے اس میں ایک چیز مجھے، جس طرح کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے عموماً گھروں میں بھی قریب آ جاتا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت کیا عمل کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو دیکھا آپ تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں، تلاوت قرآن پاک، باقی علماء حضرات بھی اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب افطار کا جو قریب آ جائے تو اگر کسی کے پاس وقت ہے، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کھانے پینے پہلے ہی کھانا لے آئیں، تو اس وقت کیا اعمال کرنے چاہیے؟ دعاؤں میں مصروف. ذرا دیکھیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے. اللہ نے جتنے بھی احکام بھیجے ہیں، کام کرنے کا حکم دیا ہے، فعل کے ارتکاب کا، انجام کا حکم دیا ہے، وہ بندوں کے لیے ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. صرف ایک کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم اور ان کی آل پر درود. یعنی یہ جو کام ہے یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنی عظیم عبادت ہے. تاثیر کے حوالے سے انسان کی تقدیر بدلنے کی جو صلاحیت درود میں ہے، صلوات میں ہے، وہ کسی اور عبادت میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے درود شریف میں ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اے اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم لوگ بھی یہ کام کرو. تو اس لیے جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ درود شریف ہے. اور افطار سے پہلے درود شریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعی اہل البیت نبی کریم اور ان کی اہل البیت کو خوش کیا ہے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے. اور یہ درود آپ کے مقام اور مرتبے کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو کم نہیں کرتا. اس لیے بعض روایات میں بتاتی ہیں کہ ایک محفل میں اگر اہل محفل درود پاک کی تلاوت کریں تو وہ فرشتے جن کو نامۂ عمل کے حساب و کتاب کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس درود شریف کے ثواب کو گننے سے قاصر ہوتے ہیں. اس حد تک اس درود شریف کی اہمیت اور قدر و قیمت بیان کی گئی ہے. اس لیے اگر انسان بیمار ہے تو درود شریف، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، فرض کریں گناہ سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے نا. اگر اللہ توفیق نہ دے تو شیطان غالب آتا ہے. تو شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے بہترین رستہ درود شریف ہے.
بیماری سے نکلنے کے لیے بہترین رستہ درود شریف ہے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے بہترین رستہ درود شریف ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بہترین رستہ درود شریف ہے، ذہنی یکسوئی کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، ارتکاز فکر کے لیے بہترین ورد اور بہترین عبادت درود شریف ہے، دعا کی مقبولیت کے لیے بھی بہترین عبادت اور بہترین ذریعہ درود شریف ہے۔ کوئی بھی دعا آپ مانگیں اس سے پہلے بھی درود مانگیں، درود پڑھیں اور اس کے بعد بھی درود پڑھیں، آپ دیکھیں گے وہ درمیان والی دعا آپ کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، دعا کے لیے مجھے ابھی میسج آیا کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ICU میں تھے، تو آپ پلیز اگر مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کر دیں۔ کرونا ہوا تھا انہیں اور ابھی مجھے میرے ہسبینڈ کا میسج آیا۔ جتنے لوگ کرونا سے جو لڑے اور مطلب میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری بہن نے بتایا اور خبر دی ہے کہ ان کے سسر کا ابھی کرونا کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ تو یہ سال جو ہے، یہ سال واقعی ایک بڑا بھاری سال ہے اس حوالے سے کہ امتحان ہے۔ زندگی اور موت تو خیر ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کے مقدر میں موت ہے، لیکن بہرحال امتحان کا سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس سال میں کرونا کی وجہ سے دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کو نبی کریم کے سائے میں ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ مرحوم جو آج دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی دعا ہونی چاہیے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے اور ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے، اور ہم سب کو کلمہ کے ساتھ نبی کریم پر ایمان، یقین اور محبت کے ساتھ دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رمضان مبارک میں جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی خاص یہ ہے کہ اتنا عبادت کرنے جانا تو سبھی نے ہے، جی، لیکن رمضان جیسے جمعے کے دن کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب میں سہولت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک، ایسے ہی عید الاضحیٰ، عید الفطر، محرم، اور اسی طرح جو مبارک اوقات ہیں یا مبارک مواقع ہیں، مقامات ہیں، یعنی جیسے حرمین شریفین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس طریقے سے اگر کچھ مقام مقدس میں اس طرح وہ فوتگی ہو جاتی ہے یا کچھ اوقات مقدسہ میں ان کی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس سے ان میں سہولت آتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر فضا اکبر خان کے سسر کی بات یہاں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت نصیب فرمائے، والد کی جگہ ہے اور بہت عبادت گزار تھے، اچھا حدیث میں کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، شوگر پیشنٹ تھے اور کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، پہلی باری ہوا کہ کورونا ہوا، یہ کچھ دن پہلے اور یہ 2 روزے چھوڑے ہوں گے زندگی میں۔ اچھا، سسر اور ساس یہ ماں باپ کی طرح ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کو جو بتایا نا وَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ نے تمہیں 2 جو ہے نا یہ سلسلے دیے، ایک نسب کا ہے جس سے ماں باپ، اور ایک یہ جو مساہرت کا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے اوپر جو ہے نا ساس اور سسر کا یا داماد کے اوپر ساس سسر کے حقوق نہیں ہے، نہیں، غلط کہہ رہے، ان کے حقوق ہیں اور اسی طرح جیسے ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ایڈ کروں وہ یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ کرونا میں فوت ہو گئے ہیں یہ وبا ہے، وباؤں میں جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کو شہید کا درجہ ہے۔ ہاں، تو یہ شہادت کی موت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں اللہ سب کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم بند ہے، تو بعد میں کہا کہ انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ، اور کل جمعہ بھی ہے، فتحت ابواب الجنہ، رمضان مبارک بھی ہے، جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی ان کو مل رہا ہے۔ ان کی خطائیں معاف فرمائے۔ بہت سے لوگ اس طرح ہے کہ اس وبا کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ پاتے، اللہ جو بیمار ہیں ان کے لیے کیا، یعنی وہ بعد میں پھر روزے رکھیں گے؟ روزہ جو ہے بیمار ہے یا ویسے روزہ تو جو اللہ کی نعمت ہے، انسان کے اندر قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اور یہ جو ذکر فرما رہے تھے مولانا صاحب اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا، یہ عمل ایسا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول پر ایک دفعہ درود بھیجتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 10 مرتبہ سے درود بھیجتے، یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ جب یہ نام رسول اکرم کو آیا، رسول اکرم سجدے میں پڑ گئے اس طرح۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول ایک دن ایسے ہی غائب ہو گئے، چلے گئے، تو ہم سب پریشان ہوئے، کہیں کہاں چلے گا اللہ کے رسول۔ جب دیکھا کہ ایک باغ میں ہے، آپ سجدے میں سر رکھ کر رو رہے ہیں اللہ کا،
इतने लंबे सजदा किया आपने, इतना लंबा सजदा किया, मैं डर गया कहीं आपकी रूह मुबारक परवाज़ तो नहीं कर गई। तो मैंने आपको हिलाया, आपने सर उठाया, आपने फरमाया, आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने इतना लंबा सजदा कर दिया। कहने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे जिब्रील आए, उसने कहा अल्लाह ने ये कहा है वन सल्ला अलैका सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, जो एक मरतबा पर दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक दफ़ा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करते हैं, एक दर्जा उसके 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं, है अल्लाह ताला उसके यम अनु सय्यात, अल्लाह तो 10 गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। ये ताल्लुक़ जो है अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का ताल्लुक़ है। जिसको जितनी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी उतने अल्लाह के रसूल पर दुरूद पड़ेगा, और जिसको जितनी अल्लाह के रसूल पर दुरूद पड़ेगा उतने अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। इससे बढ़कर कोई कुर्बत नहीं है। हज़रत भाई काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं जब दुआ करता हूँ मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ, है मैं आधी दुआ पढ़ता हूँ, आपने आधा आप पर दुरूद भेजता। आपने फरमाया इनशेता अक्सर था, अगर चाहते और भी पढ़ सकते हो। या रसूलल्लाह मैं चौथी दफ़ा चौथे चौथाई कर दूँ और आगे बढ़ इतना कर दूँ। या रसूल क्या मैं अपनी सारी दुआ को आप पर दुरूद कर दूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम सारी दुआ को दुरूद कर दोगे इज़न यकफ़ी हाजतक का तुकफ़ा हाजतों का, अल्लाह तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर, अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर देगा। अल्लाह यरफ़अल गम, तेरे गम दूर हो जाएंगे, तेरी सारी हाजतें पूरी हो। जब किसी को अल्लाह चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाए, उसे चाहिए कि अल्लाह के रसूल पर कसरत से दुरूद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दुआ दुरूद के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। सुभान अल्लाह। जी 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 ज़रूर सबकी बात को कंप्लीट करूं सिर्फ एक जुमले से। देखिए दुरूद की फजीलत के हवाले से बड़ी अच्छी बात हुई। दुरूद खुद क्या है, मुख्तसर तरीन दुरूद भी है और तूलानी तरीन दुरूद भी है, लेकिन दोनों का तअय्युन नबी करीम ने खुद फरमाया है। चूँकि फरमाया कि सल्लु अलैया, मुझ पर दुरूद भेजो, लेकिन ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, दुम्बुरीदा सलात न भेजो। दुम्बुरीदा क्या है? जिसमें मेरी आल को शामिल ना किया जाए। लिहाजा जब हम सलवात भेजते हैं तो दुरूद इब्राहीमी में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आल इब्राहीम को हर सूरत में हम शामिल करते हैं, क्यों? दुरूद इब्राहीमी है। तो फिर नबी करीम तो औला है, लिहाजा आपकी आल को भी हर सूरत में हमें शामिल करना है, वरना दुरूद कामिल नहीं है। अब अगर लंबी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर उसको मुख्तसर कर लें, लेकिन जब मुख्तसर करें तो कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन या व आलि मुहम्मदिन, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सूरतों में आल शामिल हों। इसी तरह से जब कभी नबी करीम का नाम आए तो नबी करीम के नाम के साथ दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले व आलिही को भी शामिल कर लें, ताकि हमारी ये दुआ कामिल हो और उसका अजर भी हमें कामिल मिले। दुरूद इब्राहीमी जो है इसकी फजीलत ज़्यादा है क्योंकि नमाज में भी शामिल है। नमाज दुरूद इब्राहीमी के बगैर इनकम्प्लीट है, उसका सवाब भी ज़्यादा है, कोई शक नहीं, जामे है ना, जामे दुरूद है, दूसरे दुरूद से ज़्यादा है। जब कहते देखिए मैंने अर्ज किया ना तूलानी दुरूद और मुख्तसर तरीन दुरूद, आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, कामिल तरह है और उसमें हज़रत इब्राहीम का भी तज़किरा है। लेकिन अगर आप मुख्तसर पढ़ना चाहें तो नबी करीम पर और उनकी आल पर दुरूद पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह कामिल और मुकम्मल दुरूद है। अगर ये आप पढ़ते अफजल तरीन करार दिया गया है, नबी करीम पर नबी करीम की आल पर दुरूद के हवाले से जो आयत उतरी है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, उसमें हज़रत इब्राहीम का तज़किरा नहीं है, लेकिन हज़रत इब्राहीम वाली दुरूद भी पढ़ें आप, बरकत है, चूँकि बहरहाल अल्लाह के उलुल अज़म पैगम्बर। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपनी बहन से हम अफसोस करते हैं, उनके ससुर साहब को अल्लाह ताला जवारी रहमत में जगह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मकबूल दुआओं में उनको पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमाए। दुरूद पाक की बात हो रही है। देखिए आज हम बख़ील किसे कहते हैं? बख़ील उसे कहते हैं जो माल खर्च करने में बख़ीली का इजहार करे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नज़दीक बख़ील कौन है? तो आपने फरमाया अल बख़ीलु मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर मेरी आल पर दुरूद न पड़े वो बख़ील है। सही बात है। तो गोया हमारी महाफिल में, हमारी मजालिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस कदर जिक्र होता है, कितने लोग दुरूद पढ़ते हैं, ये अक्ल में की बात है। सही बात। और हम
دانستہ طور پر بھی نام سنتے ہیں اور پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، ہمیں بڑی غفلت ہے۔ اور درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے ڈاکٹر فضا، چونکہ اس وقت آپ افسوس کے اور غم کی کیفیت میں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ بڑی اس غم کی کیفیت میں پتا چلا کہ لائیو ٹرانسمیشن میں نے اکثر سن رکھا تھا کہ آپ لائیو ہیں، آپ اپنا کام کریں، کام بھی کہتے ہیں جہاد ہے اگر آپ دل سے کریں، اور ایسے میں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ایک انسان ہے، بالکل، لیکن یہ بھی کام اس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ تو درود شریف کا بڑا مقدس عنوان ہے، اس عنوان پر میں آپ کی دلجوئی کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دسترخوان لگا ہوا تھا تو خشک روٹی تھی، بالکل سارے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں اور آپ خشک روٹی کے ساتھ پانی کا گھونٹ پی رہے ہیں اور خشک نوالا کھا رہے ہیں، تو اچانک شہد کی مکھی آئی، اس مکھی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بن بنایا، یوں لگا صحابہ اکرام نے محسوس کر لیا کہ آپ سے کچھ کہا گیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت خشک روٹی نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، قریب شہد ہے، آپ کسی کو بھیجیں وہاں سے شہد لے آئیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شخصیات کو بھیجا۔ اب آگے مکھی راستہ بتا رہی ہے اور پیچھے یہ دونوں شخصیات جا رہی ہیں۔ خلاصہ مختصر وہ شہد سارا اتار کر لایا گیا، دسترخوان پہ رکھا گیا، وہ شہد کی مکھی دوبارہ حاضر ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہد کی مکھی سے شہد بنانے کا طریقہ پوچھا کہ آپ شہد کیسے بناتی ہیں؟ اب شہد کی مکھی حضور کو طریقہ بتا رہی ہے، یا رسول اللہ ہم بڑے دور کا سفر کرتی ہیں، ہمارا ایک اپنا قانون ہے کہ کوئی مکھی اگر گندگی پر، ناپاکی پر، نجاست پر بیٹھے گی ہم اسے قتل کر دیتی ہیں، وہ دوبارہ ہمارے گیم میں، ہمارے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ ہم یہ پھول لے کر آتی ہیں۔ حضور نے عجیب سوال کیا، فرمایا یہ پھول تو اکثر خوبصورت تو ہوتا ہے مگر کڑوا بھی ہوتا ہے، تو اسے میٹھا کیسے کرتی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہم جب وہ رس نکالتی ہیں تو وہ پتلا ہوتا ہے، اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فرمایا یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ اس وقت اٹھ کر ہم آپ پر درود پڑھتی ہیں تو وہ کڑوا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کرے کہ اس خلاصہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی درود پڑھے تو شہد میٹھا ہو جائے۔ مسلمان اپنے نبی کی محبت میں درود پڑھے، اپنے پیغمبر کو، پیغمبر کے اصحاب کو، اہل بیت اعظام کو، ہر وقت اپنی زبان کو تر و تازہ رکھے، قلوب و جگر کو تر و تازہ رکھے، اس کی زندگی میں مٹھاس کیوں نہیں آئے گی؟ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت۔ ولی صاحب 1-2 منٹ رہ گئے پھر اس کا افطاری ہے، یہی کہ پھر ہمارے اندر بھی مٹھاس آ جائے، میٹھی گفتگو ہو، اخلاق اچھا ہو، جس طرح آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک ہے یا اسلام ہے، دیکھیں اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، سرنڈر ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت اور آپ کی سیرت اور کردار وہ اخلاق ہے، وہ مسکراہٹ ہے، ابتسامہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے مسکرا گئے نا، آپ نے اس کو ایک عطیہ دے دیا۔ حدیث میں آتا ہے طلاقۃ الوجہ عطیۃ ثانیہ، آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ ذرا ہنس کر ملے، یہ گویا آپ ان کو عطیہ دے رہے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں نا کہ اسمائل از چیریٹی، ہاں بالکل، کسی کو مسکرا کے دیکھیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے نا، یہی حدیث میں یہی ہے، صدقہ کیا بانٹنا، کسی کو دینا، اپنے میں سے کسی کو دینا۔ بالکل بالکل۔ اچھا اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں پوری دنیا میں، معاملات میں، کاروبار میں، مختلف چیزوں میں، لیکن بہرحال خصوصاً رمضان مبارک کے حوالے سے یا پھر افطاری کے حوالے سے، یا عالم دین ہو یا آپ کی طرح اینکر جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کو بلوا رہے ہو نا، تو ہم سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسکراہٹ ہر وقت جو ہے نا ہمارا، اور مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ فضا کی جو ہے نا سسر کے لیے پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس موقع پر بھی آپ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہم بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں، بریک میں دعا بھی کرتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جی اذان آپ نے سنی اور یہ بچوں کی روزہ کشائی ہو رہی ہے. روزہ کھل گیا ہے. یہ بچے جو پہلا روزہ رکھتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے سیگمنٹ میں روزہ کشائی کے لیے تاکہ ان کے لیے روزہ کشائی کی یادگار چیز ہو. اور ظاہری بات ہے پہلا روزہ ہے اور تو پہلی روزے کے سے پہلی یادیں بھی ہوتی ہیں. ان کے گھر والے بھی ان کے پکچرز بناتے ہوں گے. مریم جو ہے یہ ماشاءاللہ ہم نے ایک ٹیلنٹ سمجھ لیں کہ ڈسکور کیا ہے, دریافت کیا ہے. کل یہ ہمارے شو میں آئیں اور ہم نے کہا جی ہم اس کو روزانہ بلایا کریں گے کیونکہ ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ اتنی چھوٹی عمر میں اس کی مدر بھی ساتھ آتی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ مائیں بڑی محنت کرتی ہیں بچوں پہ اور بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اس کو میں نے ایک بار بتایا کہ میرا نام فضا ہے تو اس نے میرا نام یاد کر لیا, اسامہ بھائی کا نام یاد کر لیا, کہتی مجھے بھولتا نہیں ہے. تو باقی بچے ان سب کی پہلی روزہ ہے. آپ کا بھی پہلا روزہ ہے آج ماشاءاللہ. کتنے سال کی ہو آپ؟ 6 سال کی ہو, لگتی ویسے 3 سال کی ہے نا. آپ کا بھی پہلا روزہ ہے. آپ کی کیا عمر ہے؟ 9 ایئرس. اور آپ کی 7. آپ مریم کی فرینڈ بھی ہو ہے نا. اور آپ کی عمر, آپ کا نام عمر ہے نا, آپ کی کیا, آپ کیا کتنے سال ہے؟ 8 ایئرز. آپ کا پہلا روزہ ہے. بھوک تو نہیں لگی تھی؟ پیاس لگی ہوگی تھوڑی سی. اچھا جن بچوں کے لیے جو کھانا آیا ہے KFC سے آیا ہے تو میں ذرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں KFC والوں کا, مزیدار حلیم والے اور بسم اللہ یہ جو اللہ والا بریانی وہاں سے, اور ایکوافینا کا پانی بھی ہے اور بہت ہی مطلب مزیدار کھانا ہے. بچوں کی یہ پہلی روزہ کشائی ہے, بڑی یادگار ہے. یادگار اس طرح بھی کہ ٹی وی پر بھی آ رہے ہو, بچوں کو ویسے شوق ہوتا ہے ٹی وی پر آنے کا. شوق تھا ٹی وی پر آنے کا؟ جی. کیوں تھا؟ ایسے ہی کہ سب دیکھیں گے. اچھا کسی کو بتا کر آئے ہو کہ میں بول انٹرٹینمنٹ پہ آؤں گی شام کو 7 بجے؟ بتایا تھا کسی کو؟ مما نے نانو کو بتا دیا. اچھا نانو دیکھ رہی ہیں ابھی, اس کا مطلب ہے نانو کو السلام علیکم تو کہہ دو. السلام علیکم. اچھا آپ نے بتایا تھا فرینڈس کو کہ میں ٹی وی پر آؤں گا؟ بڑے اچھے بچے ہیں جو بتائے بغیر آ گئے. آپ مریم آپ تو بتاتی ہوگی سب کو.
नो, किसी को भी नहीं बताती? नो। आपने बताया कि मैं टीवी पर आऊँगा? आपने भी नहीं बताया? अच्छा, बस मुझे लगा कि सबको बता कर आए होंगे बच्चे एक्साइटेड होते हैं ज़रा। तो KFC का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इफ्तार स्पॉन्सर किया है। हमारे जो उलमा हैं वो भी खा रहे हैं, यहाँ पे सेट पे जितने लोग हैं वो खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। और मज़ेदार फूड्स का भी मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये मज़ेदार फूड है, तो जैसे कि नाम से पता चला कि मज़ेदार है तो मज़ेदार ही है। अल्लाह वाला बिरयानी वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप खाना किसी रोज़ेदार के लिए भेजते हैं तो मेरे ख्याल से सवाब भी कमाते हैं, बहुत डबल सवाब है। बल्कि हमारे जो उलमा हमारे साथ ही हैं, माइक भी लगा हुआ है सबको, तो ज़रा प्रोफेसर साहब बता दीजिएगा, जब ये खाना जो जितने भी ब्रांड्स हैं जब ये भेजते हैं बच्चों की रोज़ा कुशाई, आप लोग रोज़ादार, हम रोज़ादार, अजर देता है जितना रोजेदार को अजर देता है। ठीक है। मन फत्तर साहिबन फलो अजर बिसर अजर साहिब, जो शख्स किसी को रोज़ा इफ्तार करता है अल्लाह उसको उतने अजर देते हैं रोजेदार को अजर देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात है ये। और मुफ्ती वली साहब आपसे भी मैं इस पे कमेंट चाहूँगी, उलमा साहब आपसे भी। हाँ, ये तो हदीस शरीफ में है कि वलो बिशक्री तमरतिन वलो बिशरबत माँ, कि खजूर के एक टुकड़ा दे दें, यानी उसका एक शिगाफ सा ना, या एक घूंट पानी दे दें, तब भी, और उससे गोया आपका इफ्तार हो जाएगा, यानी दूसरे के इफ्तार का वो सवाब आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये इस पे मैं समझता हूँ कि खैरात और किसी को खिलाना पिलाना ये तो बहुत बड़ी बात और है। अलामा साहब आपका रोज़ा अभी खुलेगा थोड़ी देर के बाद, बस खुलने वाला है। ठीक है, अलामा साहब का फिक्का दूसरा, तो वो रोज़ा अभी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और अलामा साहब मैं चाहूँगी आप भी ज़रा इस पर कोई कमेंट दे दें या इजहार ख्याल। देखिए, इफ्तार कराना उसकी एक बुनियाद है, उसका एक फ़लसफ़ा है, उसकी एक हिकमत है। तो वैसे भी जो शख्स रोज़ादार हो उसको इफ्तार तो कराना चाहिए, चाहे वो मुतमव्वल हो या गरीब हो। लेकिन अगर हम उस बंदे का इंतखाब करें जिसके घर गोश्त बड़े अरसे बाद पकता है, ठीक है, जिसके घर मुतनव्वे ग़िज़ाएं अरसे के बाद आती हैं, मुस्तहिक कह लें कि ज़्यादा मुस्तहिक, आम मुस्तहिक लोग हैं, उनके घरों में अगर ये पहुंचाया जाए तो मेरा ख्याल है बाकियों की निस्बत कई गुना ज़्यादा सवाब बढ़ जाता है, ज़्यादा सवाब होगा। तो मैं आपसे भी मुफ्ती साहब, आपसे और आप दोनों से भी चाहूँगी कि इसी सवाल पर कि जो जितने लोग खाना भेजते हैं, या मैंने देखे तो एक तो ब्रांड्स होते हैं ना, तो मतलब ये बड़े दिल की बात होती है, लेकिन कुछ लोग घरों में मैंने देखा है कि एहतमाम करते हैं जिनकी कोई फूड चेन्स नहीं है। मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ कि जो रोज़ेदारों की इफ्तारी करवाती हैं, ज़्यादा नहीं मतलब करवाई जाती, तो हम 20 लोगों को रोज़ाना रोज़ा खुलवाते हैं, 50 लोगों का घर में खाना तैयार होकर जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये ब्रांड ने यहाँ पे बच्चों के लिए और हमारे लिए खाना भेजा, नाम के साथ साथ सवाब की नियत कर लें तो सवाब भी होगा, नंबर 1। नंबर 2, जितने नाजरीन सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे 30 दिन अफ्तारी तो बनाएंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें। अगर हम बहुत सारा मजमा बुलाकर, बहुत सारे लोग बुलाकर उन्हें अफ्तारी नहीं करवा सकते, तो इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं, एक थोड़ा सा ज़्यादा बना लें क्वांटिटी, थोड़ा सा दाएं भेज दें, थोड़ा सा बाएं भेज दें, थोड़ा सा सामने भेज दें, ठीक है। तो ये भी एक सवाब की बड़ी नीयत है। ज़रूरी नहीं है कि आप देगें बनाएं, आप बड़ा अहतमाम करें, मुख्तसर कर लें, चाहे पानी का घूंट हो, एक खजूर हो, एक लस्सी का घूंट हो, उससे भी वही सवाब मिलेगा जो बहुत ज़्यादा एहतमाम और इंतजाम करने का मिलेगा। अच्छा मुफ्ती इब्रार साहब, आपकी तरफ आऊँगी, किसी को इफ्तार करवाना कितने बड़े सवाब का काम है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप ये ना देखें कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप एक नियत करें, थोड़ी चीज़ बना सकते हैं, कोई मतलब लाजमी नहीं कि आप मटन बनाएं, गोश्त बनाएं, आप किसी को दाल के साथ भी इफ्तार करवा सकते हैं, या जो जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक, तो सवाब तो एक जितना ही होगा, नियत के मुताबिक होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अगर किसी को किसी खजूर के साथ या पानी के साथ भी रोज़ा इफ्तार करवाते हैं नियत के साथ, तो रोज़ेदार के बराबर, यानी रोज़ा रखने वाले के बराबर उसको सवाब मिलेगा। ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हम देगें दें या बिरयानी या इस तरह, आप हस्बे तौफीक जितना आपके पास हो सकता है, अगर आप पानी का गिलास भी किसी को पिला देते हैं, उठा कर ही अगर पिला देते हैं, तो ये भी उसके बराबर। हमारे मुफ्ती आज़म कश्मीर होते थे, मुफ्ती सईद हबीबुर रहमान शाह साहब बुखारी, वो ऐसे करते थे, रोज़ा खोल रहा होता तो वो सबको एक एक खजूर खुद उठा के देते थे। कहते थे कि बेटा ये उसी तरह सवाब है जिस तरह खुलवाने वाले का सवाब है, तो मैं अगर किसी को उठा के खजूर देता हूँ तो ये भी एक सवाब का काम है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में, अलामा साहब, अलामा अमीन शेदी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, मैं अभी पीछे बार बार मुड़ के नहीं देख रही, तो आप इसके लिए माजूद में बच्चे हैं सामने। अच्छा, वो मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोग बीमार हो जाते हैं, मेरे जहन में ये ट्रांसमिशन के दौरान भी आ रहा था, तो अभी जहन में जो बीमार हो जाते हैं, तो बीमार के बारे में कहते हैं वो अपना रोज़ा किसी को रखवा सकता है, तो उसके लिए क्या होता है? जो देखिए, दो सूरतें हैं। एक बीमार वो है जो कभी भी रोज़ा नहीं रख सकता, ठीक, जो कभी भी रोज़ा नहीं रख सकता, उससे तो रोज़ा साकित है। ठीक है। अलबत्ता वो 1 माह रोज़े के इवज़
ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا دے گا اور اس طرح سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن ایک وہ بیمار ہے جو اس وقت رمضان المبارک میں بیمار ہے, کل ٹھیک ہو جائے گا, تو جو کل ٹھیک ہو رہا ہے وہ کل کو خود سے دوبارہ اس روزے کی قضا بجا لائے گا. ٹھیک ہے. وہ جب تک وہ خود بجا نہ لائے کوئی اور اس کی جگہ اس کی حال حیات میں روزہ رکھ کر وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا بچوں کی روزہ کشائی ہے, پہلا روزہ رکھا ہے بھئی, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں ہم بڑے ہیں, ہم رکھ لیتے ہیں روزہ, میں بھوک نہیں لگتی, لیکن بچوں کے لیے دیکھیں کتنا کیوٹ ہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کتنا مشکل ہوتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اتنے سے سٹمک ہے, مطلب پورا دن روزہ نبھانا. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے کہتے تھے ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہمیں کہتے تھے 12 بجے آپ کا روزہ کھل جائے گا. اس کو ہمارے پنجاب میں چڑی روزہ کہتے ہیں. کس نے سنا ہوا چڑی روزہ؟ چڑی روزہ ہوتا ہے. تو ہم بڑا ناراض ہوتے تھے کہ ہمارا روزہ 12 بجے کھلتا ہے, باقیوں کا مغرب کے ٹائم پہ کھلتا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم ضد کرتے تھے ہمیں رکھنا ہے, کیونکہ پھر عمر چھوٹی تھی تو ماں باپ کو ہوتا تھا نہیں پورا نہیں رکھ سکیں گے. تو بڑی ہمت ہے ان بچوں کی کہ انہوں نے پہلا روزہ رکھا. آپ ایک جملے کا اضافہ کیجئے, وہ بچے جو اس وقت آپ کے ساتھ ٹیبل پہ موجود نہیں ہیں اور گھروں میں روزہ رکھا ہے, ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ ہونا چاہیے. بالکل, آف کورس ان کے لیے بھی, بلکہ میں کہتی ہوں سب تالیاں بجائیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور اتنی پیارا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. مطلب چھوٹے چھوٹے دلوں کو یہ احساس ہے کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اچھا بچوں نے کھانا کھا لیا, روزہ کھل گیا, اب روزہ ظاہری بات ہے رکھا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو ملے گا نا, وہ تو اللہ تعالیٰ تو ریوارڈ دیں گے. ان کی نیکی قبول ہوئی ہے اور ان کو گفٹس ملیں گے. اور جو بڑے ہوتے ہیں ہمیشہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو بچوں کے لیے جو گفٹ ہیمپرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی. زی انٹرنیشنل اسکول کی طرف سے بچوں کے لیے گفٹس ہیں جی, اور ایڈور کی طرف سے بھی بچوں کے لیے گفٹس ہیں, فوڈ بستی کی طرف سے بھی بچوں کے لیے گفٹس ہیں, اور یہ ڈھیر سارے گفٹس لے کر آپ لوگ جائیں گے. اب اس میں کیا نکلے گا مجھے بھی نہیں پتا, کیا کون پریشان ہے کہ کیا ہوگا اس میں. مریم اچھا لگتا ہے گفٹ ملتا ہے تو؟ جی. کتنا اچھا لگتا ہے بتا دو نا دل کی بات. بہت اچھا. اچھا جب گفٹ ملے گا اندازہ لگو اس میں کیا ہوگا, کیا چاہتی ہو اس کے اندر سے کیا نکلے, بتا دو نا. تمہیں بھی شرم آتی ہے, تم تو ہر بات کر دیتی ہو. اچھا بتاؤ نا جلدی سے, آپ کا کیا دل چاہتا ہے گفٹ میں سے کیا نکلے؟ ڈال؟ کیا میرا دل چاہتا ہے ڈال نکلے. ڈال نکلے. اور اچھا بچوں کو تو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کا شوق ہوتا ہے بوائز کو, آپ کا کیا دل چاہتا ہے گفٹ میں سے کیا نکلے؟ کیا چیز پسند ہے نا کھیلنے میں, ٹوائز میں کیا پسند ہے؟ اسٹیشنری پسند ہے. کچھ بچوں کو اسٹیشنری پسند ہوتی ہے, پینسلز, ڈفرینٹ ریزرز وغیرہ جمع کرتے رہتے ہیں, کلرز. آپ کو کیا پسند ہے گفٹ جب ملتا ہے تو کیا دل چاہتا ہے کیا گفٹ ملے؟ ڈال. ڈال اچھی لگتی ہے. اچھا باربی ڈال, ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا اچھا لگتا ہے گفٹ میں؟ کارز اچھی لگتی ہیں. آپ کو ڈال اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. زی انٹرنیشنل کی طرف سے, فوڈ بستی کی طرف سے اور ایڈور کی طرف سے بچوں کے ساتھ گفٹس جائیں گے. بچوں کی روزہ کشائی ہے, پہلا روزہ ہے, کھانا بھی مزے کا کھا لیا, مزیدار فوڈ کی طرف سے, KFC کی طرف سے اور اللہ والا بریانی کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے گفٹس بھی لے کر جائیں گے. اور یہ بیسیکلی جو گفٹ دینے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے میرے خیال سے یہ بڑا پیارا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اور مذہب میں بھی میرے خیال سے, اگر میں غلط نہیں ہوں میری پلیز رہنمائی کیجیے گا مفتی صاحب, مذہب میں بھی اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو تحفے دینا, تحفے لینا, ایک دوسرے کے ساتھ تحفوں کا جو وہ ہوتا ہے, یہ بڑا پیاری چیز ہے. ہدیہ دینا اس سے پیار بڑھتا ہے, سنت رسول ہے. اچھا بالکل ہے. یعنی بچوں کی جو اپریشیٹ کرنا, ایک بچہ کلاس میں فرسٹ ہے اس کو پرائز دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو بھی ہدیہ دینا چاہیے. فرمایا جو تمہارے والدین کے جو دوست تھے یا سہیلیاں تھیں والدہ کی, جب وہ گزر جائیں دنیا سے تو ان کو تحفے دیا کرو, اچھا انہیں خوشی کے موقع پر یاد کیا کرو. اچھا مفتی ولی صاحب میں آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گی, یہ جو تحفے دینے کا سلسلہ ہوتا ہے بچوں کو لائک اپریشیٹ کرنا, ان کی برتھ ڈیز پہ گفٹس لے کر آنا, یا پھر بچوں کی جب حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ بچوں نے پوزیشن لی ہے, ایون صرف پڑھائی میں نہیں, آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی میں کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ, تو اس میں کیا واقعی یہ تحفے دینے کا اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے؟ بالکل یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسنین کو مسجد میں بھی لاتے تھے. بعض مرتبہ نماز کے دوران حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن, خاص کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لاڈلے تھے, وہ آپ کی گردن پہ چڑھ جاتے تھے, کبھی آپ کو سجدے میں بہت دیر لگوا دیتے تھے. تو یہ اس طرح ان کے حوصلہ افزائی کہ اپنی اس طرح کی جگہوں پہ لانا, لاڈ پیار بھی کرنا, اور ان کے کسی بھی عمل پر ان کو یہ کہنا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اپریشیٹ کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیوں اور گفٹوں کے حوالے سے ایک اور بھی فرمایا, ایک اور اعلان کر دیا, تہادو تحابو, صحیح, کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو. ٹھیک.
اور یہ بھی کہا کہ اس سے تمہاری محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، اور بالکل۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ کہ الہدایہ مشترکہ، کہ اس میں جیسے اب ہم یہاں علماء ہیں نا، میں سے کسی نے کوئی چیز دے دی کہ بھئی حضرت علامہ صاحب کو، امین شہیدی صاحب کو، کہ وہ بزرگ ہے نا، تو انہوں نے اپنے ہی پاس رکھ لی، تو علماء نے اس پر فتویٰ دی ہے کہ ہاں چلیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہدیہ بھی مشترک ہوتا ہے پھر سب میں، تو یہ بچے یہ یہاں سے جو ہدیہ لے جائے نا، ان کے بھائیوں میں اور ان کے گھر میں مشترک ہے یہ۔ ابھی جب مریم نے وہ سنایا تھا تو تب آپ لوگوں نے بھی گفٹ دیے ہاں تھے، سب نے، جی مریم نے بڑے پیسے خرچے کیے، ماما کو دے دیے۔ ہاں اچھا یہ ویسے سارے بچے اگری کریں گے اس بات سے کہ بچپن میں سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جب پیسے ملتے ہیں نا، عیدی وغیرہ ملتی ہے زیادہ، تو تھوڑی سی عیدی آپ کو ملتی، باقی اماں رکھ لیتی، میری اماں تو رکھ لیتی تھی۔ آپ میں سے کس کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ سارے نہیں پکڑاتی تھی، جب میں ان کی ایج میں تھی تب کی بات ہے، میں بڑی ہوں تو پھر میں نے کہا نہیں یہ بھی ساری میری ہے، یہ میں نہیں دے رہی کسی کو، مجھے دے کے گئے ہیں، تو یہ ہوتا ہے ویسے نا، گھر کی ہم نے بھی آگے بچوں کو دینا، ان کے بچوں کو ہم نے دینا، تو بچوں کے پیسے آدھے رکھ لیے جاتے تھے۔ چلے خیر، یہ بڑی کیوٹ باتیں ہوتی ہیں، اور بچپن سب سے پیارا میرے خیال سے، سب سے پیاری چیز میرے خیال سے بچپن ہی ہوتی ہے، بچپن ہی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد پھر ایسی ٹینشنیں سٹارٹ ہوتی ہیں، ایسی پریشانیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، بچوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بچوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہاں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ بڑے نہ ہوتے نا تو پھر تو اچھے ہی۔ لیکن انسان کے اندر مجھے لگتا ہے ایک بچہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے یہ کیا ہے، جی یہ اچھی چیز ہے، اس سے بچے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا۔ جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، اور زندگی بھر اس کام میں رغبت رکھے گا۔ یہ وہ کام ہے جس سے میرے بڑے خوش ہوتے ہیں، سمجھے نا، اب مجھے انعامات ملے، یہ کام بہت اچھا ہے، یہ چیز اس کے اندر راسخ ہو جائے گی، سمجھ، نیکی راسخ ہو جائے گی۔ نیکی پر کسی کو اس کا حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی نیکی ہے، جیسے جن لوگوں نے یہ بھیجا ہے بچوں کے لیے، یہ بھی ان کی نیکی ہے، نیکی پر حوصلہ افزائی کرنا۔ بالکل، اور بچوں کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے ان کی معصومیت، دل میں کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے۔ تو آج میں اس پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہوں گی، مجھے کلوزنگ کا بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ بتا دیجیے کہ کلوزنگ میں کتنا وقت ہے، تو آپ سے اجازت بھی لوں گی، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی سحر کے ٹائم پہ۔ لیکن جانے سے پہلے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں بچے خوبصورت لگتے ہیں؟ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے دل میں بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، اگر آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو وہ اسی ٹائم پہ بھول جائیں گے، ابھی لڑیں گے، روئیں گے، اپنے ماں باپ کو شکایت لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر اکٹھے کھیلنا شروع کر دیں گے۔ بلکہ ایک اس طرح کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ مٹی میں کھیلتے ہیں، دل میں بغض نہیں رکھتے، مجھے ایگزیکٹ پوری یاد نہیں، لیکن مجھے اس کا جو پورا میں نے معنی سمجھا، بہت بڑی لڑائی ہو گئی اور تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، ہمارے یہاں بعض مرتبہ اور مٹی میں کھیلتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مٹی ہے، بالکل غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت، اسامہ غازی بھائی بھی میرے ساتھ موجود تھے، ابھی آپ ان کو بول نیوز کی اسکرین پر لائیو دیکھ رہے ہوں گے، 7 بجے ان کا پروگرام ہوتا ہے، پتہ چلا، اور ان کی جانب سے بھی میری جانب سے بھی خدا حافظ، اور تمام جو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اب سے کچھ گھنٹے کے بعد سحر کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی، بول انٹرٹینمنٹ پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔